حقوق دو اور ڈیم بناؤ. یہ ایک چھوٹا سا نعرہ ہے. ہم مرکزی انجمن امامیہ آگر احد کی سرپرستی میں اس نعرے کی بھرپور تائید اور حمایت کرتے ہیں. آج اگر دیامر کے، چلاس کے، تنگیر کا سنی اگر پریشان ہے تو گلگت میں رہنے والا شیعہ بھی اس کے ساتھ پریشان ہے. وہاں پر صدیق اکبر چوک میں موجود تمام علماء، دیامر کی عوام، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. پوری قوم گلگت بلتستان انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. جو بھی قدم اٹھانا ہوا، جو بھی کرنا ہوا، آپ ہمیں وہاں حکم کریں. انشاءاللہ آپ ہمیں اپنے ساتھ چوک اور چوراہوں پر کھڑا دیکھیں گے انشاءاللہ. میں مرکزی انجمن امامیہ کی جانب سے اور قائد ملت جعفریہ گلگت بلتستان و سید راحت حسین الحسینی کی جانب سے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیغام اور آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. گلگت بلتستان جو کہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس کی حیثیت متنازع ہے، اور جیسے کہ مملکت خداداد پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور حکمراں بارہا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان ایک متنازع علاقہ ہے. اس حوالے سے اور اس کے علاوہ ایک اور پیغام جو قوم گلگت بلتستان کے نام ہے وہ میں پہلے دینا چاہوں گا. جیسے کہ یہاں پر بات ہوئی فرقواریت کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے، قرآن کی آیت بھی میں نے اس لیے تلاوت کی کہ یہاں پر اس خطے میں بسنے والے، گلگت بلتستان میں رہنے والے تمام لوگ اہل اسلام، اہل قرآن اور اہل ایمان ہیں. قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے، پیغمبر خدا کی احادیث اور تعلیمات کو نہ ماننے کی وجہ سے، تعلیمات اسلام کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہم پر بحیثیت قوم یہ مسائل اس لیے آتے ہیں. قرآن ہمیں بار بار پکار کر کہہ رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جمع ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھامو، متحد ہو جاؤ، اتفاق کرو، قوم بنو، ملت بنو، تاکہ تمہارے اوپر مسائل اور مصیبتوں کے پہاڑ نہ توڑے جائیں. جب آپ متحد ہوں گے، جب آپ قوم بنیں گے، جب آپ ملت بنیں گے، جب آپ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کریں گے، ایک دوسرے کے مسائل، ایک دوسرے کا غم، ایک دوسرے کی خوشی میں جب تک شامل ہو کر، مل کر جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے، ظالم حکومتیں ہمارے اوپر مصیبتوں کے یہ پہاڑ ہمیشہ کے لیے، وہ ظلم کا یہ سلسلہ ہمارے اوپر جاری رہے گا. عقیدہ اپنا اپنا، نظریہ اپنا اپنا، مسلک اپنا اپنا، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، بحیثیت گلگت بلتستان کے رہنے والا ایک فرد، ہم سب کے مسائل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مصیبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، پریشانی کسی پر بھی آ سکتی ہے، کوئی مذہب نہیں ہوتا. اسی لیے ہم سب کو مسائل میں، مصائب میں، مصیبتوں میں، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر انسانیت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اسلام کے حقوق، ایمان کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے جب تک ہم ایک دوسرے کا دست و بازو نہیں بنیں گے، ہمارے یہ مسائل کبھی بھی حل ہونے والے نہیں. آج میں یہاں پر آیا ہوں آپ کی خدمت میں ان بھائیوں کے ساتھ، ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. یہ میں نے کسی پر احسان نہیں کیا ہے، یہ نہ مرکزی انجمن امامیہ کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. اگر احد صاحب نے مجھے یہاں بھیجا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا ہے. ہم نے چونکہ قرآن، اسلام اور جس نبی کو مانتے ہیں اس کی تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں داریل اور چلاس والے تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بازو ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ظلم ہو، وہاں پر اگر میں آواز نہیں اٹھاتا ہوں تو پھر میں مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے لائق نہیں. لہذا یہ ہمارا دینی، قومی، قرآنی، اسلامی فریضہ ہے کہ ہم داریل ہو، چلاس ہو، نگر ہو، بلتستان ہو، گزر ہو، گہکوچ ہو، جہاں کہیں پر بھی
قوم کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم انشاءاللہ شانہ بشانہ قدم بقدم ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، ہم یہ کہتے ہیں پورا گلگت بلتستان، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ متنازع علاقہ ہے، اس پورے گلگت بلتستان میں سمندر کی ترائی سے لے کر پہاڑ کی چوٹی تک ایک ایک کنکر، ایک ایک انچ زمین یہاں کے رہنے والوں کی ملکیت ہے۔ یہاں ڈیم بنانا ہے بنائے، سکول بنانا ہے بنائے، کالج بنائے، یونیورسٹی بنائے، ہسپتال بنائے، جو آپ کو چاہیے بنائے، لیکن حقوق دیے بغیر ہم کسی کو بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو حقوق ہیں وہ آپ پورا کریں، جو کمپنسیشن ہے، جو معاملات ہیں، ان کو آپ پورا کرنے کے بعد ہم اجازت دیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی قسم کے تجاوز کی اجازت نہیں دیں گے۔